अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तो हम आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में साजिद साहब की तरफ से लास्ट में एक सवाल आया था, जो मीटिंग खत्म होने की वजह से उसका जवाब नहीं दिया जा सका। तो मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। तो जो उनकी तरफ से सवाल था, वो सबसे पहले बात तो ये था कि हमारा लेक्चर हुआ था अल्लाह ताला के वजूद के दलाइल के बारे में। तो मैंने मेन जो बुनियादी दो दलाइल हैं, जिनकी जो मिसालें हैं वो तादाद हैं, अनगिनत, वो जिक्र किए थे। वो दलाइल जिक्र किए थे। एक तो हर चीज का सबब होता है, तो ये दलील एक अल्लाह ताला के वजूद पर दलालत करती है। मैंने इसकी मिसालें भी आपको जिक्र की थी बहुत सारी। और ऐसे ही दूसरी दलील है जो इस कायनात में ग्रैंड डिजाइन। तो सारिद साहब ने सवाल ये पेश किया था कि हम ये दलाइल जो आप दे रहे हैं ये ठीक हैं, तो लेकिन हम जब ये दलाइल एथियस्ट को देते हैं तो वो मानता नहीं। यहाँ एक जो बुनियादी नुक्ता समझ लेना जरूरी है कि हमारा काम मनवाना नहीं, अंबिया का काम भी मनवाना नहीं था। उन्हें जो अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी कि अल्लाह का पैगाम जैसे नाजिल हुआ है वैसे आगे पहुंचा दें, और उसकी अमली जो है वो तस्वीर लोगों के सामने पेश करें, प्रैक्टिकली सैंपल नमूने के तौर पर, कि कोई ये एतराज ना कर सके कि ये जो है वो काबिल अमल नहीं है जो अल्लाह का अहकामात आए। तो अल्लाह का रसूल ने बकायदा, जो भी जिस जमाने में था, उसने बकायदा अमली तौर पर उस हुक्म पर चल के दिखाया है, लोगों को नमूना पेश किया है। इसलिए अल्लाह का रसूल हमारे लिए नमूना है हर काम में। तो अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी भी मनवाना नहीं था। और मनवाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अच्छे तरीके से अगले बंदे को अपना मौकफ, अपनी बात पहुंचाएं। उसलूब अच्छा होना चाहिए। उसलूब जो है वो हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट होता है। अब एक बंदा है जो जिसको थोड़ा बहुत इल्म है, उसके साथ जो है वो उसको दावत देने का गवार है, तो उसको समझाने का अंदाज और होगा। तो उसलूब डिफरेंट हो सकता है। तो अच्छे तरीके से समझाना हमारी जिम्मेदारी है। आप इसलिए इतने अच्छे तरीके से समझाएं कि अगला बंदा जाहिरन चाहे ना भी माने, लेकिन अंदर से वो मान रहा हो कि ये बंदा ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने मक्का के काफिरों को, मुशरिकों को, वो सारे मानते थे। अबू जहल भी मानता था कि अल्लाह के रसूल जो है वो ये जो मोहम्मद है ये सच्चा सच्चा आदमी है। इसलिए तो आपके पास मांगते रखवाया करते थे। लेकिन सिर्फ जो है उनकी सरदारी जाती थी। अबू जहल को सरदारी का डर था, बाकी सारे जो है वो अंदर से मानते थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी कि आप अच्छे तरीके से पहुंचाएं अगला बंद आप। और वैसे भी मिसाल के तौर पर हम आप अपनी रूटीन में ये काम करते हैं। अगर इंसान का किसी कारोबार में इंटरेस्ट ना हो, वो नहीं करना चाहता वो कारोबार, उसकी अपनी जाती दिलचस्पी नहीं है, तो दूसरा आदमी उस कारोबार की हजार जो है वो खूबियां बताए कि इसमें ये भी फायदा है, इसमें ये भी फायदा है, इसमें ये भी फायदा है, इसमें फलां फायदा है, इसमें फलां फायदा है। तो हजार खूबियां सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? यार मैंने नहीं करना, तुम जो अपना काम करो। क्यों? क्योंकि आपका दिल नहीं मान रहा। तो ऐसे ही जब आप किसी को दलील देते हैं, तो जब वो मानना नहीं चाह रहा, तो वो आपकी दलील को ऐसे जो है वो तजाहुल इख्तियार करता है, उसके बारे में उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये पहली बात उम्मीद है वाले से जो आपने पेश की थी कि साहिल अदीम टाइप के जो लोग हैं, जो लोगों को उलमा से मुतनफ़र करते हैं वो, और कहते हैं कि सिर्फ कुरान समझो, कुरान की देखो, अहदीस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये भाईजान ये फितना है। अल्लाह के रसूल ने इस फितने के बारे में अपनी ज़िंदगी में ही आगाह फरमा दिया था। सहाबा कराम ने भी इस बारे में बेशुमार अक़वाल मौजूद हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तुम में से कोई बस शख्स ऐसा ना मिले जो अपनी यानी चारपाई पर, अपने बिस्तर पर बैठा हो और कहे कि मैं सिर्फ वही हलाल समझूंगा जो कुरान मजीद में है और उसी को हराम जानूंगा, जो कुरान मजीद में है सुन्नत से मेरा कोई वास्ता नहीं। तो ये फितना है। तो अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में बहुत पहले आगाही फरमा दी थी। तो सुन्नत जो है मेरे भाई, ये कुरान की
تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے۔ سنت کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے ناممکن ہے۔ 95% سے بھی زیادہ قرآن مجید کے احکامات جو ہیں وہ بالکل کلیئر نہیں ہے، صرف حکم ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ نماز لے لیں آپ، نماز کی وجوب کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، لیکن کتنی نمازیں کب پڑھنی ہے، اس کا ٹائم کیا ہے، اگر کوئی بندہ چھوڑ دے تو کیا کرنا ہے، اگر بھول جائے تو کیا کرنا ہے، یہ ساری ساری تفصیلات سینکڑوں مسائل ہیں جو نماز سے متعلقہ ہیں۔ اب ان کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ ذکر سنت میں ہے۔ زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل ہیں، حج کا حکم تو آیا ہے ایک دو آیتوں میں، دو چار آیتوں میں، لیکن اس کو کرنا کیسے ہے، تفصیل کیا ہے، کس دن کہاں جانا ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں، بالکل ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس میں حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے لیے ہے، تو یہ بالکل غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کے الفاظ محفوظ کیے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معانی کو بھی محفوظ کر دیا کہ معنی جو قرآنی الفاظ سے معنی اور مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہ بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ وہ معنی باقی رہے گا تو قرآن کی حفاظت ہے۔ وہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے، اب مثلا بہت سے اس طریقے نہیں، وہ قرآن سے دلیل، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ دلیل لیتے ہیں تو دلیل ان کا لینا غلط ہے، ان کتاب جو تفسیر کی ہے، قرآن کی وضاحت کی ہے، اور احادیث جو قرآن کی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، حدیث بھی قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے۔ تو اس طریقے سے جو احادیث بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہیں، قرآن مجید بھی محفوظ کی ہے۔ یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں ذکر سے مراد قرآن مجید تو اولین شامل ہے اس میں، لیکن ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور اگر یہ محفوظ نہ ہوں تو قرآن بھی محفوظ نہیں رہتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اصل بات، کسی بھی کلام کا اصل مقصد جو ہے اس کا معنی سمجھنا ہوتا ہے، تو اس کلام سے اگر بندے کا مقصد کیا نہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے، اس آیت سے کیا معنی مراد لیا ہے، کیا مفہوم ہے، تو پھر جو ہے وہ کلام بالکل بے معنی ہو جائے گی، اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے احادیث بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں بخوبی کے محدثین نے اس حوالے سے گراں قدر جو ہے وہ خدمات انجام دی ہیں، اور جو محدثین نے قاعدے قوانین اور جو ضوابط اس حوالے سے وضع، وہ اگر ہم اپنی بڑے سختی کے ساتھ لاگو کیے ہیں احادیث کو قبول کرنے کے حوالے سے۔ تو مثلا ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر محدثین کے ہاں اگر کسی بندے نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہے اور اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے کہ اس نے فلاں موقع پہ جھوٹ بولا تھا، تو وہ اس کی حدیث کو نہیں لیتے، چاہے اس کے پاس جو ہے سینکڑوں کی تعدادوں میں، ہزاروں میں حدیثیں، اس کی حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کی ہاں وہ جھوٹا شمار ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو کتنے بندے جو ہیں ہم ان کی بات کو مانیں گے، کتنے کی نہیں مانیں گے؟ کون بندہ ایسا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا؟ اس وجہ سے حدیث بھی محفوظ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان بھی محفوظ ہے، کیونکہ اگر عربی زبان کو بولنے والا کوئی نہ ہوگا، اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر قرآن کو سمجھے گا کون، سمجھائے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بھی محفوظ کر دیا ہے، اور آج بھی یہ 20 سے زائد ملکوں کی قومی زبان ہے، اور اس کے وہی جو قوانین، ضوابط پورے کے پورے محفوظ ہیں اور باقاعدہ پڑھے لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اس میں آتی ہیں قرآن مجید کی حفاظت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حفاظت کیا ہے، اور قرآن کی حفاظت میں احادیث کی حفاظت بھی ہے۔ جو تیسرا آپ کا سوال جو تھا وہ علم غیب سے متعلقہ تھا، کہ آخر میں ہم کیا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا مسئلہ، تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ انسان کی معرفت میں یا اس کے علم میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تین طرح کی۔ ایک چیز
جس سننے کا ذریعہ صرف اور صرف جو ہے وہ خبر ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو کسی اور ذریعے سے جاننا ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے مثلا جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں کیا کیا ہوگا، فرشتے جن وغیرہ یہ ٹوٹلی غائب ہیں۔ ان کے بارے میں جاننا جو ہے، کیونکہ ان کا اثر بھی کوئی نہیں ہے، ان کے بارے میں جاننا صرف اور صرف خبر کے ذریعے سے ممکن ہے، ورنہ ان کے بارے میں جاننا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ٹوٹلی غائب۔ دوسرا وہ غائب ہے جو جس کے اثرات موجود ہیں، ان کے آثار، نشانات، علامتیں موجود ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہوں، ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے آثار ہیں۔ تو ہم اس سے ہم ہے، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ، سادہ سی مثال جو میں نے آپ کو ذکر کی تھی پچھلے لیکچر میں، کہ اتنا کائنات کو جو گلیکسیز، اتنا سسٹم، اور یہ ہزاروں سالوں سے اسی ترتیب سے اس کا چلنا بغیر آگے پیچھے ہوئے، اور اتنا منظم انداز، اور اتنا پیچیدہ سسٹم جو ہے، اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ جو ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ بغیر کسی بنانے والے کے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں، آثار ہیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی غائب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ غائب ہے جس کے آثار موجود ہیں۔ اور تیسری وہ جو چیز ہے جو انسان کے نالج میں آتی ہے، جو انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ جس کا کرتا ہے، یا کانوں سے سنتا ہے، یا ہاتھ سے پکڑتا ہے، یعنی جس کا ذریعہ جاننے کا انسان کے حواس سے، تو انسان کے اپنے حواس سے بھی کس چیز کو جانتا ہے۔ تو بہرحال چوتھی جو بات تھی جو آپ نے ذکر کی، کہ آخر میں ہم دلائل دیتے ہیں ان لوگوں کو الہاد کے حوالے سے، یا کسی کو بھی بلائی کی بات بتاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کی توفیق سے جو ہمیں ہدایت ملے گی، وہی رہنمائی کرے گا۔ تو یہاں ایک اہم پوائنٹ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات بھی ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ یہ بات پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے انسان کو۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت چاہتا ہو، اور اس کو ہدایت نہ ملے؟ یہ ممکن نہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آخری، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم ضرور بضرور اسے سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جس کے دل میں خواہش ہے، تڑپ ہے حق کو جاننے کی، اللہ تعالیٰ اسے ضرور حق دکھاتا ہے، اس پر چلاتا بھی ہے۔ تو ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، اور ایک ہوتی ہے ہدایت الدلالت والارشاد۔ تو جو اللہ کے رسول کا کام تھا، یا جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہدایت الدلالہ ہے، یعنی آپ، دلالہ کہتے ہیں رہنمائی کرنا، یعنی ہم کسی کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہم سے کوئی بندہ پوچھے کہ مثال کے طور پر کہ اکاڑے کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ راستہ اکاڑے کو جاتا ہے۔ یہ ہے ہدایت الدلالہ، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ اور اگر آپ اس کو اکاڑا جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، ساتھ لے جا کے، ساتھ جا کر، تو یہ ہدایت توفیق ہے۔ تو یہ دین کے معاملے میں ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم سیدھا راستہ بتا دیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کے وجود کے دلائل لوگوں کو سمجھائیں، نماز کا، روزے کا، حج کا طریقہ لوگوں کو سمجھائیں، اللہ کی سنت سے لوگوں کو قریب کریں، ان کو سمجھائیں، بدعات سے بچنے کی تلقین کریں۔ اب عملی طور پر وہ بندہ اس کام کو جس کی آپ تلقین کر رہے ہیں اسے، اچھے کام کی، وہ اس وقت چلے گا جب اس کی خود خواہش بھی ہوگی، جب وہ چلنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اس کو توفیق بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق اس کو دیتا ہے جو چاہتا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو وہ اس بندے کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، جس کو بار بار جو ہے حق رات کی تلقین کی جاتی ہے، حق بات کو مانتا ہی نہیں۔ اس وجہ سے فلما، قرآن مجید کی آیت ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب انہوں نے ٹیڑھ پن اختیار کیا،
सीधे रास्ते से हटना उन्हें अपने। और दूसरी आयत में आता है वला तकुन अव्वला काफिर भी, कि तुम्हें जब कोई हिदायत की बात बताए तुम उससे सबसे पहले इनकार करने वाले ना बन जाओ, बल्कि उसके बारे में सोचो, विचार करो, उसको मानो। तो ये बात यानी पॉइंट और करने का है कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। जो हिदायत पर चलना चाहता है उसको जानने के लिए कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे जरूर हिदायत देता है और उसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह के फजल करम से। तो उम्मीद है कि आपकी बात जो है वो क्लियर होगी होगी जो आपके सवालात थे। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि वो उसूल जिनकी बिना पर हम अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाते हैं, ईमान लाना की ज़रूरत है। इस तरीके से अल्लाह ताला पर ईमान लाना नफ्सियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान लाना ये इंसान की मार्फत की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जो उसी चीज़ को जो है सपोर्ट कर, उसी बात करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना अकली ज़रूरत है। यानी इंसानी अकल जो है उस इसके वजूद उस अल्लाह ताला की ज़ात के वजूद पर ईमान लाए बगैर उसका बिल्कुल भी ऐसे कह लें कि अकल का इनकार करना लाजिम आता है। तो यहाँ एक पॉइंट ये है कि इससे ये भी पता चलता है कि हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान है, ये हमारा जज्बाती फैसला नहीं जो बगैर किसी दलील के हो, सिर्फ जज्बात में कि हम जो है वो जज्बात में आकर अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान लाते हैं, बल्कि ये बिल्कुल अकली और दलाइल की रोशनी में है, बगैर किसी वजह के नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की खिलकत में उसको पैदाइश के साथ ही अपनी मार्फत अपने वजूद का इकरार उसकी ज़ात में रख दिया है। और उसमें ये फितरती तौर पर ये चीज़ फिट कर दी है जो इंसान को हक और बातिल में फ़र्क करने में मददगार होती है, अच्छे और बुरे में, जो नफामंद है और नुकसान है, सही और गलत में, ये फितरी तौर पर इंसान जो है वो करता है। इसीलिए जो है वो जो हमने दलील जिक्र की थी कि हर जो मुसब्बब है, जो चीज़ पैदा होती है या जो चीज़ रोनमा होती है, वाक़ई होती है, उसका वाक़ई करने वाला, पैदा करने वाला ज़रूर होता है। अब ये चीज़ इंसान की फितरत में है, उसकी अकल में है। ये अल्लाह ताला ने उसको यानी इसके साथ पैदा करके भेजा है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर कुल जो है वो जुज से बड़ा होता है, जुज छोटा होता है, कुल जो है वो बड़ा होता है। ऐसे ही एक चीज़ जो है वो इधर भी है और मसलन कमरे के अंदर भी हो, कमरे के बाहर भी हो, ये मुमकिन नहीं है। दो जिद्दें जो हैं इकट्ठी नहीं हो सकती, आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते, दो और दो चार होते हैं। ये वो चीजें हैं जो इंसान के यानी जो इंसान के पैदा होने के साथ साथ ये वजूद में आते हैं। तो इन पर जो है ईमान लाना जो है वो इंसान की मजबूरी है। अब ये किस जात ने ये उसमें फिट किए, कहाँ से जो है वो ये चीजें उसके अंदर ये आई। तो ये इनको बनाने वाला कोई ना कोई पैदा करने वाला तो है ना, जिसने ये चीजें इंसान के अंदर रखी। क्योंकि जो एथीज्म है उसकी बुनियाद ये है कि इंसान जो है वो मशीन है। अब मशीन में जो चीजें आप पुट करते हैं वही होती है। तो मशीन में पुट करने वाला तो कोई ना कोई होगा। अब ये इंसान जो है इसमें ये चीजें, जब उसने किसी से कोई चीज सीखी नहीं है, बचपन में ये चीजें मौजूद होती हैं। जो इंसान अपने जो रहम मादर से बाहर आता है उसी के साथ ये चीजें मौजूद होती हैं, पैदा यानी उसके साथ ही पैदा होता है ये, इन चीजों के साथ। तो ये पैदा होने से के साथ ये चीजें होती हैं, तो ये किसने रखी? जब उसने किसी से कुछ सीखा नहीं है, किसी से पढ़ा नहीं है, किसी से तजर्बा नहीं हासिल किया, तो ये सारी चीजें जो है ये उसके साथ वजूद में आई है। तो ये सारी दलालत करती हैं कि कोई ना कोई जात ऐसी है जो इसको, इन चीजों को जिसने इंसान के अंदर रखा है। तो अल्लाह ताला पर वजूद पर ईमान लाना भी ऐसा ही, जैसे इन बुनियादी अक्ली जरूरतों पर ईमान लाना जो है यानी इंसान की मजबूरी है। और ये भी मजबूरी है कि जिस जात ने ये फिट किए हैं वो भी कोई ना कोई है। जैसे इन अकली जरूरतों पर, जिससे मैंने आपको मिसालें दी हैं, कुल जुज से बड़ा
होता है, दो मुतजाद चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। इस तरह की बहुत सारी जो है इंसान के दिमाग में की, एक चीज आपके पास भी है, आपसे दूर भी है एक वक्त में, ये मुमकिन नहीं है। वो अपने वजूद के लिहाज से एक इंसान आपके पास ही बैठा हो और आपके पास कमरे के अंदर और कमरे से बाहर भी, ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये चीजें जो है इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फिट की, तो जैसे इन चीजों को इंसान का मानना मजबूरी है, ऐसे ही अल्लाह ताला की जात पर ईमान लाना भी इंसान की फितरत में शामिल है। तो ऐसे ही, तो इसलिए ये आखिरी जरूरत है इंसान की। और दूसरा जो है कि अल्लाह ताला की जात पर ईमान लाना इंसान का तीसरा पॉइंट पहले पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना जो है ये इंसान की मारफी जरूरत है। तो इंसान जो मार्फत हासिल करता है वो दो तरह की है, या जो उसको नॉलेज में चीजें आती हैं वो दो तरह की। एक होती है मार्फत ऐसी जो जरूरी है, दूसरी वो होती है जो नजरी। जरूरी मार्फत से मुराद ये है वो जिसका इनकार मुमकिन नहीं, जिसके लिए इंसान को सोचो विचार करने की, समझने की, सीखने की। चार अगर आपको किसी ने कह दिया तो आप दो इधर रखो, मैं जमा करता हूँ, फिर अगर चार हुए तो फिर मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। बल्कि एक बंदे ने क्या दिया, दो और दो चार होते हैं, तो आप ये ऑटोमेटिकली मानते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको लोग जो है वो पागल कहेंगे। तो ये है मार्फत जरूरी, यानी जो जिसका इनकार मुमकिन नहीं है, जिसके साथ तजर्बे का दखल नहीं है, सीखने का दखल नहीं है, जो इंसान की पैदाइश के साथ इसमें आती है। और दूसरी वो मार्फत है जो जरूरी नहीं होती, नजरी होती, जो इंसान अपने हवास से हासिल करता है, अपने सीखने के साथ। तो यहाँ पॉइंट ये है कि जो नजरी मार्फत होती है वो भी, उसका ताल्लुक भी बुनियादी मार्फत से जुड़ा है। जरूरी जो जरूर नहीं हासिल कर किसी भी तरह की मदद कर सके। मैं यहाँ आपको एक मिसाल देता हूँ, ये बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप घर से जब आए थे तो आपका घर पूरा अरेंज था, बर्तन शर्तन अपनी जगह पर थे, फ्रिज इस्त्री वगैरह सारा कुछ अपनी अपनी जगह पर पड़ा था। आप वापस जो है ड्यूटी से घर अपने वापस गए हैं तो हर जगह पे हर चीज बिखरी हुई, बर्तन किधर पड़े हैं, जो है वो इस्त्री कहाँ पड़ी है, चार पहियां जो है वो किधर पड़ी हैं, कोई चीज किधर है, कोई चीज किधर है। तो यहाँ अगर कोई बंदा आपको आके कहे कि ये बगैर करने वाले की हो गया, तो आपकी बात जो है आपकी अकल इसको तस्लीम नहीं करेगी, बल्कि आप फौरी जो है इसको देख के आप पुलिस को कॉल करेंगे कि मेरे घर में चोरी हुई। अब यहाँ आपकी मार्फत में, इल्म में ये आया है कि आपके घर में चोरी हुई, जो आपने अपने घर का मंजर देखा है, इस मंजर को देखने के बाद। लेकिन अब ये चोरी की जो असल क्या है, आपने चोरी का इस्तेदलाल किस चीज से किया है? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से फिट है कि बगैर करने वाले के ये चीजें आगे पीछे नहीं हो सकती। जाहिर बात है कोई बंदा आया है जिसने कोई चीज आगे पीछे की है और वो सामान लेके चला गया। तो अब यहाँ जो ये जो मार्फत आपके ज़हन अभी आई है आपके दिमाग में, ये चोरी हुई है। अब ये चोरी का ताल्लुक भी वो साबका मार्फत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो आपको ये भी नहीं माननी पड़ेगी। तो इसलिए वो मानना जरूरी होगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि बगैर करने वाले के कुछ नहीं होता, तो फिर यहाँ भी आप जो है वो अपने ये दलील दे सकते हैं कि हाँ भी मेरे घर में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, तो मतलब है कि कोई चोरी हुई है। क्योंकि बगैर यानी बखेरने वाले के सामान बिखर नहीं सकता। तो ये है कि हर चीज का सबब होता है। तो अब ये जो पहला बुनियादी फितरी जो चीजें थी वो किसने रखी? तो जाहिर बात है वो रखने वाला है और वो अल्लाह ताला की जात है। तो ऐसे ही एक और मिसाल के तौर पर, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जो इंसान अपने इल्म से, अपने मुशाहिदे से, अपने चीजें या जिन चीजों का इल्म हासिल करता है, जो चीजें उसके नॉलेज में आती हैं, वो असल में लौटती हैं उन बुनियादी
معرفت کی طرف، اس بنیادی معرفت کی طرف جو اللہ نے انسان کی پیدائش میں اس میں رکھ دی۔ اب یہاں جو میں نے چوری کی مثال دی ہے، چوری میں یہ چوری آپ نے استدلال کیا ہے، اور اس کی اصل یہ ہے کہ بغیر کرنے والے کے کوئی سامان بکھر نہیں سکتا۔ جو مثال آپ جو مرضی مثال آ دیا آپ سے ہی۔ اگلی بات کہ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس ضمن میں، اگر آپ کسی کو کال کریں، آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، اب آپ کے نالج میں یہ چیز آئی کہ وہ بندہ اچھا، ایک دوسری مثال جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ فون پہ کہتا ہے کہ میں فی الوقت لاہور میں موجود نہیں ہوں، کراچی میں ہوں مثال کے طور پر۔ آپ اس کی بات کا اعتبار کرتے ہیں اور یہ چیز آپ کے نالج میں آئی ہے کہ وہ بندہ یہاں لاہور میں نہیں ہے، لیکن جب آپ مثلاً گھر سے باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو وہی بندہ آپ کو نظر آ جاتا اچھا، تو یہاں یہ مثال ختم ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان جو بھی نالج حاصل کرتا ہے اپنے تجربے سے، اپنے حواس خمسہ سے، کسی کے بتانے پر، اس کی اصل بنیاد وہی چیزیں ہیں، وہی ضرورتیں ہیں، وہی بنیادی معرفتیں ہیں جو انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی۔ اگر انسان ان کے وجود پر ایمان نہیں لاتا، ان کا اقرار نہیں کرتا، تو انسان پیسے ہی جو ہے وہ اپنی ذات کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب ان کا اقرار جو ہے ہر انسان کرتا ہے، تو اس کو اس کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو ایسے ہی جو اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا انسان کی معرفت کی ضرورت ہے۔ معرفی یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا انسان کا نفسیاتی جو ہے وہ نفسیاتی ضرورت ہے۔ اب نفسیاتی ضرورت اس لحاظ سے ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ رکھا ہے، اس میں شعور بھی ہے۔ جیسے پیچھے میں نے آپ کو، جب ہم نے پچھلے لیکچر میں دلائل پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ، تو اس کا ذکر ہوا تھا ارادے کا اور شعور کا۔ اور جس میں ارادہ اور شعور ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ ہر وقت کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ انسان جو ہے بیسیکلی تلاشی ہوتا ہے اندرونی طور پر کہ جو مراد لذات ہی ہو، جو کبھی فنا نہ ہو، جس کو فنا نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ سے ہو، تو موجود، ہمیشہ سے موجود، تو انسان نفسیاتی طور پر جو ہے اس کا اندر سے اس کا جو ہے وہ اس کا متلاشی ہوتا ہے۔ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک فراغ ہوتا ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، جس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر ہی بھر سکتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ فراغ وہ دل وہاں سے خالی رہتا ہے، وہ دل کی وہ جگہ بھرتی نہیں ہے، تو دل بے چین رہتا ہے، مضطرب، پریشان رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ڈپریشن کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں 25 بلین یورو سے زائد جو ہے وہ رقم سالانہ وہ صرف ڈپریشن کی بیماریوں پر جو ہے اور دوائیوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اصل جو سکون، اطمینان جس چیز سے ملنا تھا، وہ انسان اس سے خالی ہے۔ اس کو تلاش، جہاں اس کو تلاش کرنا چاہیے وہاں تلاش کر ہی نہیں رہا۔ اور اگلا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اخلاق کی ضرورت ہے۔ اب اخلاق کے بغیر جو ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کا وجود ناممکن ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہتا ہے، اور معاشرے میں لوگوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے وہ پریشانیاں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو اب ان کا حل کرنے کے لیے
کوئی نہ کوئی قانون ضابطہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ قانون ضابطہ قاعدہ کلیہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنی جبلت میں اس کی یہ ہے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اس طریقے سے جھوٹ بولنا جو ہے برا ہے، انصاف کرنا اچھا ہے، کسی پر ظلم زیادتی کرنا اچھی چیز نہیں۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی زمانے کے ساتھ نہیں جڑی، نہ ہی کسی علاقے کے ساتھ جڑی ہیں، کسی ملک کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی جگہ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج سے 10 صدیاں پہلے بھی ایسی ہی تھیں، اس وقت بھی عدل و انصاف اچھا ہی تھا، جھوٹ برا ہی تھا، اور آج سے 10 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ وہ کوالٹیز جو زمانوں مکان کی کیسے مکان کی کیسے ماورا ہے، جو جس کو ہر چیز کا علم ہے، جو اپنے جو خواہشات کے تابع نہیں ہے، اچھا ہے، تو معاشرہ کیا جھوٹ پر قائم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس سے کسی عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ جو ہو قائم نہیں رہتا، اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان جھوٹ بولتا بھی ہے لیکن اندرونی طور پر وہ اس جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اپنی مجبوری سمجھ کے یا اپنے لیے اس وقت جھوٹ بولنا بہتر سمجھ کے بولتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ذاتی طور پر، اندرونی طور پر، دلی طور پر اس کو برا ہی جانتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو انسان کے اندر ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ کسی نہ کسی ذات نے رکھی ہیں جو انسان کے ساتھ، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں وجود میں آئی ہے۔ کسی چیز سے سیکھنے کی یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کو۔ اس طریقے سے اگلی دو باتیں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ پچھلی باتوں کا تکملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ کمال کے ساتھ متصف ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آتا ہے، تو ایمان لانا بھی اس کی مجبوری بن جاتا ہے، مجبوری اس لحاظ سے بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی اس کے کامل ہونے پر اور اس کی صفات کے کامل ہونے پر ایمان لانا جو ہے انسان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اب ایک بندہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتا ہے دلائل کی بنیاد پر، تو اب اس کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت بھی کامل ہے، کیونکہ جس ذات نے یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں بغیر قدرت کے انہوں نے نہیں نہ کی، اور اس کی زندگی پر بھی مان لانا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے کامل ہونے پر اس کے علم پر بھی مان لانا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذات عالم ہے تو اس نے یہ چیزیں پیدا کی، اس کو علم ہے تو پیدا کی۔ اس طریقے سے اس کے ارادے پر بھی مان لانا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے پاس ارادہ ہے تو اس نے یہ چیزیں پیدا کی۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بعض صفات پر ایمان لانا اور اس کے کامل ہونے پر ایمان لانا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ تو بعض دیگر جو صفات ہیں ان پر ایمان لانا انسان جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، تو وہی کے ذریعے، خبر کے ذریعے ایمان لاتا ہے اس طریقے سے۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کمال کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، تو یہ سادہ سی بات ہے، بڑی لاجیکل ہے، کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں، جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، زمین و آسمان، سورج، سمندر، گلیکسیز، سینکڑوں، تو جب ان گلیکسیز کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، ایون کہ انسان کی اپنی ذات کے بارے میں، انسانی جسم کے بارے میں، تو ان گلیکسیز کے بارے میں، سمندر کے بارے میں سائنسدان جو ہے اتنی ترقی ہونے کے باوجود 5% بھی نہیں جانتے۔ تو جب ان چیزوں کے بارے میں 5% نہیں جانتے جو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احاطہ کرنا جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو جب مخلوق کا احاطہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا تو بلولا جو ہے وہ ان کے اختیار میں، ان کی قدرت میں نہیں۔ تو یہ چند ایک پوائنٹ ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے حوالے سے سپورٹیو ہیں، جو سمجھنے کے قابل ہیں، سمجھنے چاہیے انسان کو۔ تو یہاں ہم جو ہے لیکچر ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ یہاں ہم شروع کریں گے کہ نبوت اور رسالت جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ کس طریقے سے ضروری ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، اللہ کے رسول کی نبوت کے کیا دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیے جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم، شکرا، جزاک اللہ۔